مکہ کے لوگ ایسے بھی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم آپ ہی کی توحید، آپ ہی کا نظریہ، آپ ہی کا مذہب، آپ ہی کا دعوت کا معاملہ تسلیم کرنے پہ تیار ہیں۔ اللہ کو ایک مانیں گے، ذات میں بھی صفات میں بھی، کسی کو اس کا شریک نہیں مانیں گے، لیکن 1 سال تک، 1 سال کے بعد اگلا سال جب آئے گا تو آپ ہمارے بت پرستی کو مانیں گے، وہ بھی 1 سال تک، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا تو ہم آپ کی توحید مانیں گے، پورا دین اسلام ایکسیپٹ کریں گے، وہ 1 سال کے بعد پھر 1 سال آپ ہمارے مذہب پہ، پھر 1 سال ہم آپ کے مذہب پہ، یوں 1 سال 50-50 ہو کے چلتا رہے گا، اور مکہ میں بھی امن رہے گا اور معاملہ بھی ٹھیک رہے گا، لڑائی فساد بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا ذرا اس کو سن لو۔ تو جی کیا اللہ نے کیا نازل کیا؟ سورۃ الکافرون نازل ہوئی، اعلان ہوا قل یا ایھا الکافرون، فرمایا اے نبی اعلان کر دے اے کافرو۔ لفظ پہ غور کریں، یوں نہیں ہے یا اہل مکہ، اے مکہ کے لوگ، یہ لفظ نہیں ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یوں نہیں ہے یا قومی، اے میری قوم کے افراد، نہیں، پہلے لفظ میں اللہ نے توحید میں ڈنڈی مارنے والوں کی حیثیت اور اس کا اسٹیٹس واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الکافرون، انہیں مخاطب ہوں کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو، یعنی بتوں کی، میں توحید میں ڈنڈی نہیں مارتا۔ اور اگلا جملہ غور کریں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی میرے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ ایک سوال اٹھ رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم 1 سال تک مذہب مانیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ تم اللہ کی بات ماننے والے نہیں ہو؟ وہ تو ماننے کے لیے آئے ہوئے تھے نا، کہ یہ 1 سال پورا مذہب آپ کی بات مانیں گے، تو یہ کیوں فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد؟ اور 2 دفعہ اس بات کی قرآن نے تکرار کیا پوری صورت میں۔ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ مذہب مان رہے تھے توحید پہ شرط رکھ کے، شرطوں کے ساتھ ماننا چاہ رہے تھے کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے مانیں گے، فار ایور اور ہمیشگی کے لیے نہیں مانیں گے۔ اسی وجہ سے ان کا کفر اسلام نہیں بنتا، کفر رہتا ہے، تو وہ خدا کی عبادت نہیں ہے جو اللہ کی عبادت اور توحید میں شرط رکھ کے مان لی جائے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی مضبوطی کتنی ہے توحید پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیں اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد۔ یہ جملہ کافروں کے اوپر بجلی بن کے کڑکا تھا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو تم کہتے ہو نا کہ اللہ نے بتوں کو اختیار دیا ہے، یہ جو بت پرستی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اختیار دیا ہے اور یہ اپنے اختیار سے کچھ کر رہے ہیں، فرمایا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یحتاج الیہ، لا یحتاج الیہ، یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کی طرف کسی کا اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کوئی اللہ کو وہ محتاجی نہیں ہے، الیہم، ان کی طرف، اور یحتاج کل شیء الیہ، اور ہر چیز اللہ کی طرف محتاج ہے، اللہ کسی کی طرف محتاج نہیں۔ یہ ہے بے نیازی، اللہ الصمد، لا یحتاج الی احد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وَيَحْتَاجُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ، اور اللہ کی ہر چیز محتاج ہے۔ تو ان پر بجلی بن کے کرتا تھا۔ یہ تو سمجھتے تھے بتوں کو اختیار ملا ہوا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ روزی دینے والا ہے، یہ ہماری قسمت کو اچھا کرنے والا ہے، اس بت کا یہ کام ہے، یہ کام ہے، اللہ نے پورے کام تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کے دماغ میں اترتی نہیں تھی توحید کی بات، لیکن جس کے دماغ میں توحید آ گئی نا تو باقی کوئی چیز کا وہاں دخول ممکن ہی نہیں ہے، پھر تو توحید ہی ماننی پڑتی۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ چلو چھوٹی سی بات کافروں کی مان لیں، چھوٹی سی، چلو 1 سال کے لیے مسلمان ہو جاتے، پھر ہمارے مذہب کو دیکھتے، دین کو دیکھتے اور اسلام کے ساتھ جڑے رہتے، ہو سکتا ہے ان کے دل بدل جاتے۔ یہ بات یہاں نہیں چلے گی۔ کیوں؟ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، غبارہ ہے، غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے، بالون، ہوا اس میں بھری ہوئی اور بہترین اڑ رہا ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس طرح آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ ایک کام کریں اور کچھ نہ کریں، پورا غبارہ برقرار رہے، چھوٹی سی ایک نیڈل لیں، ایک سوئی لیں، اسے ایک سوراخ کریں، بس پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ آپ مان لیں گے کہ اسی ایک سوراخ سے تو پورا معاملہ ختم؟ وہ کہے گا یار اتنا بڑا غبارہ ہے، اسے ایک چھوٹا سا سوراخ کرنا، کوئی نہیں کرنے دے گا۔ میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔
بھئی آپ کا ماشاءاللہ اچھا بھلا دل ہے، ایک آدمی کے دل کا کافی وزن ہوتا ہے، وہ اس میں سے مجھے صرف 2 ٹکڑے کاٹنے دیں۔ اتنا ماشاءاللہ بہترین کسی کا دماغ ہے، اس دماغ سے مجھے ایک حصہ کاٹنے دیں۔ 2 آنکھیں اور اس ایک آنکھ میں سے ایک پتلی چھوٹی سی کاٹنے کے لیے ایک سوئی چبانے کی اجازت دے دیں کہ جی نہیں، اس پر نو کمپرومائز ہے۔ یہ تو میں نے اعضاء کی مثال دی ہے صرف سمجھانے کے لیے، رب کی توحید تو ماورا ہے، اس میں کیسے ہم کافروں کی چھوٹی سی ڈنڈی مان لیں؟ اگر آج کافر کی یہ بات مان لیں کہ توحید میں راستہ دے دیں تو کل وہ رسالت میں راستہ مانگ کے نبوت کے بعد نیا نبی مانے گا، صحابہ کرام کے بعد نیا دین بنائے گا، اہل بیت کے اوپر اعتراضات کرے گا، قرآن پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں الزامات لگائے گا، پھر ایک ایک چیز میں راستہ دیتے جائیں تو مذہب بچے گا کیا؟ تبھی فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اس لیے توحید پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ اور پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، کفار کا جو نظریہ تھا نا، ان کے نظریے کچھ اور تھے۔ وہ ایک اونٹ کا بچہ، جو اونٹنی کا بچہ ہوتا بعضوں کا، اس کے اوپر بھی ان کے کوئی اس طرح خدائی خیالات آ جاتے تھے کہ یہ اس اونٹنی سے پیدا ہوا، اس کا کلر یہ تھا، اور یہ اونٹنی اتنے ماہ گابن رہی اور یوں رہی، اور یہ ان کے چکر تھے، بحیرہ ہے، حام ہے، سام ہے، یہ مختلف انہوں نے کوئی بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ کی ذات کے لیے تم نے اس طرح کی باتیں ماننا شروع کر دی، اس طرح رذیل مثالیں اور اس طرح کے معاملات۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کس سے پیدا نہیں ہے اور اللہ سے آگے اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ اسی لیے کس سے پیدا نہیں ہے کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات سب کی خالق ہے۔ اللہ کسی سے پیدا ہو تب تو مخلوق ہے، مخلوق خالق بن نہیں سکتی۔ اور اللہ کے آگے اولاد نہ ہونے کی بات، اولاد ہوتی اسی کی ہے جو اولاد کا محتاج ہے، اسے تو چاہتے میری بیوی ہو، میری اولاد بنے تاکہ میں بوڑھا ہو جاؤں، بڑھاپے میں میرا کوئی ساتھی بنے، میری نسل چلے۔ اور اللہ اس صمد، اللہ کو تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، لہذا کیا اولاد اور کیا معاملات۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ اپنے کام میں کسی ایک کو شریک نہیں کرتا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ کوئی یوں نہ کہے کہ میں اس کے کاموں میں۔ انبیاء کو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ دے کر زمین پہ کائنات کے انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ان کے مقابلے کا اس دھرتی پہ کوئی فرد نہیں ہے جو فرد انبیاء ہیں، جو افراد وہ ہیں، لیکن توحید انہوں نے بھی مانی۔ انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس کے لیے اس کائنات کو وجود ملا، وہ بھی تو توحید کے قائل۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان کا بھی تو ایمان موجود ہے۔ اور شرک کوئی عام بندہ کرے اور کہ جی میں بخشا جاؤں، شرک کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کیا شرک ممکن ہو، لیکن حضور کو فرما کر امت کو بتایا جا رہا ہے کہ شرک، اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ جان کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں، یہ قرآن کی آیت نہ ہو تو اس طرح بندہ ترجمہ اس کا کیسے کرے، عوام تک اس کا میسج کیا دے؟ لیکن توحید بتانی ہے تو اللہ جل شانہ نے کھل کے بات فرمائی کہ محبوب مصطفیٰ اگر شرک کا صدور آپ سے بھی ہو جائے تو اعمال آپ کے بھی ختم اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ تو وجہ مقصود تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جن کی وجہ سے آج دنیا میں تمام انبیاء کو نبوت ملی ہے ان کی امتوں کے میں نبی ہونے کے لیے۔ اصل تو رسول اللہ کی ذات اقدس ہے جس کے لیے کائنات بنی۔ جب رسول اللہ کو رب کریم نے یہ جملہ فرمایا تو باقی کس کے لیے کیا گنجائش ہے کہ توحید پہ ڈنڈی کو برداشت کر لے؟ باقی کس کا کیا معاملہ؟ جب اتنی ذوات قدسیہ اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہے، کسی صفات کے اندر، کسی صفت میں اتنی بڑی شخصیات جن کے لیے کائنات بنی ہے وہ نہیں ہے، تو کیا بت اور کیا غیر اللہ کی شرکت، کیا پھدی کا شوربہ، کس بنیاد پہ اس کو شامل کر لیا جائے؟ تو توحید اتنی مضبوط چیز ہے، اتنی بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے بات ذہن میں رکھیں کہ توحید میں کسی قسم کا کوئی گنجائش، کوئی اسپیس، کوئی نرمی، کوئی لیت و لال، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔